ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی ایک نسخہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ دنیا جانتی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی عمر میں جی رہا ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں جی رہا ہو یا جوانی میں ہو، ہر انسان مگر چاہتا یہی ہے، اگر جوان ہے تو چاہتا ہے کہ میں اب ہمیشہ پوری عمر جوان رہوں، بوڑھا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کاش جوانی جیسی مجھے طاقت بدن میں آ جاتی اور میں اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا۔ لیکن بات یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، نہ سدا بچپن رہتا ہے، نہ سدا جوانی رہتی ہے اور نہ سدا بڑھاپا رہتا ہے۔ آخر کار یہ اسی طریقے سے زندگی طرح طرح معاملات میں تبدیل ہو کر انسان کی ختم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ادویہ کے اندر، دوائیوں کے اندر، جڑی بوٹیوں کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر ان کو وقت پر اور صحیح طریقے سے، جیسے بڑے بڑے حکماء نے، اطباء نے بتایا ہے، استعمال کیا جائے تو امید ہے کہ ہماری صحت اور تندرستی بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جوانی میں چار چاند لگ سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایسا نسخہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو اگرچہ آپ بڑھاپے کی عمر میں ہی قدم کیوں نہ رکھ رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ اس نسخے کی برکتوں سے آپ کا بڑھاپا بھی گویا کہ جوانی میں بدل جائے گا۔ اس نسخے کو اسی وجہ سے حکماء نے کایا کلپ کے نام سے بھی یاد کیا ہے، رکھا ہے اس کا نام جی۔ اور ہم آپ کو حوالہ بھی دیتے ہیں اس کے تعلق سے، ڈاکٹر ہری چندر ملتانی کی بہت مشہور و معروف اور مایہ ناز کتاب ہے تاج الحکمت۔ وہ اپنی کتاب تاج الحکمت کے اندر صفحہ نمبر 660 پر اس نسخے کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا قیمتی نسخہ ہے کہ اگر آدمی اس کو استعمال کر لے تو اس کے استعمال سے انسان کو بڑھاپے میں بھی جوانی کے مزے آئیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم آپ کو نسخہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس نسخے کو استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ دیکھیے، اس میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ کافی لمبے وقت تک استعمال کرنے کی دوا ہے، پورے 1 سال لگاتار استعمال کرنے کا نسخہ ہے۔ وہ الگ بات ہے آپ کسی بھی مہینے سے کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس نسخے کو استعمال کا آپ کو طریقہ بتایا جائے اسی طریقے سے استعمال کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے فائدے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات آپ دیکھیں گے کہ اس نے جڑی بوٹیوں کے اندر کیسے کیسے کرشمے رکھے ہیں، کیسی کیسی تاثیریں رکھی ہیں۔ تو دیکھیے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ ادویہ نہیں ہے، بہت مختصر سا نسخہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ کو سدا پورے سال استعمال کرنی ہے، باقی اس کے ہمراہ لینے والی چیزیں آپ کو بدلتے رہنا ہے 2 مہینے کے عرصے سے۔ تو دیکھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو کالی ہڑ لینا ہے، جس کو لوگ ہرڑ بھی کہتے ہیں، ہلیلا بھی کہتے ہیں۔ بہت مشہور چیز ہے، عام طریقے سے ہر جگہ مل جایا کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سستی بھی ہے۔ یہ ایک درخت کا پھل ہے اور اس کو آپ لے لیجئے، اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اب اگر آپ یہ جنوری اور فروری ان مہینوں سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ فلفل دراز لے لیجئے، جس کو پیپلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لمبی سی ہوتی ہے، جو اس کے اندر ہلکی سی مرچ کا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو فلفل کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ لے لیجئے اور دونوں کا پاؤڈر بنا لیں، اور صرف 5 گرام دونوں میں سے آپ ایک وقت 24 گھنٹے میں، شام کو یا صبح کو ناشتے وغیرہ کے بعد میں مکمل جنوری فروری 2 ماہ استعمال کریں۔ جب 2 ماہ استعمال ہو جائیں
تو یہ ایک جو چیز ہے کالی ہرڑ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورا سال استعمال میں رہے گی، لیکن ساتھ میں اس کے کھائے جانے والی چیز جو ہے وہ بدلتی رہے گی۔ اب اس کے بعد فروری کے بعد جب مارچ کا مہینہ آتا ہے، اپریل کا مہینہ آتا ہے، تو مارچ اور اپریل میں آپ کو یہی کالی ہرڑ جو ہے خالص شہد کے ساتھ میں استعمال کرنی ہے۔ کس طرح استعمال کرنی ہے؟ 8 گرام صرف کالی ہرڑ اور صرف 8 گرام شہد لے لینا ہے، گویا کہ ایک ہلکا سا چمچے سے کم لے لیجئے، اور دونوں چیزوں کو 2 ماہ مکمل استعمال کیجئے۔ جب یہ 2 ماہ مکمل ہو جائیں، پھر جب مئی اور جون کے مہینے چل رہے ہوں، تو آپ ان دونوں مہینوں کے اندر اسی کالی ہرڑ کے ہمراہ گڑ استعمال کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں نیا گڑ نہیں ہو بلکہ پرانا گڑ ہونا چاہیے۔ مقدار دونوں کی بہت کم ہے، کل 6 گرام آپ کو لینا ہے۔ دونوں استعمال کریں لگاتار 2 ماہ۔ جب 2 ماہ مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جولائی اور اگست میں آپ اس کے ہمراہ لے جانے والی چیز کو پھر بدل دیجئے۔ اب آپ کو کالا نمک استعمال کرنا ہے۔ دونوں کی مقدار کی صورت یہ ہے کہ آپ کالی ہرڑ کو جو ہے 5 گرام لیجئے، اور نمک کو بھی اس کے ہمراہ اس کے ہم وزن لے لیجئے اور استعمال کیجئے یہ 2 ماہ۔ شوگر کے جو مریض ہیں وہ نمک استعمال نہ کریں، اور ایسے ہی وہ شہد وغیرہ بھی استعمال نہ کریں۔ اب جب ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو ان 2 مہینوں کے اندر اسی کالی ہرڑ کے ہمراہ آپ مصری کا صفوف استعمال کریں۔ اچھی کوالٹی والی آپ مصری لیجئے گا، جس کو تاگے والی مصری کہتے ہیں، وہ لے لیں، اچھی بہتر ہوتی ہے، اس کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ یہ بھی دونوں چیزیں ملا کر 8 گرام آپ کو استعمال کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نومبر اور دسمبر کے اندر پورے مکمل 2 مہینے سونٹھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں۔ مقدار دونوں کی برابر رہے گی، کل 5 گرام، اور 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ لینی ہے۔ یہ دیکھیے نسخہ تھوڑا استعمال کے اعتبار سے دشوار ہے کہ آدمی 1 سال کیسے استعمال کرے گا، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ جیسے بہت بڑے حکیم ہیں یہ حکیم ہری چند ملتانی، انہوں نے جس طریقے کے فوائد لکھے ہیں، آپ یقین کریں اور اس پر یقین کر کے استعمال کر کے دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے جہاں اس کے انہوں نے اور بہت سارے فوائد لکھے ہیں، انہی فوائد میں سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے مستقل علاج سے استعمال سے اگر انسان کے بال سفید ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ کالے ہو جائیں گے، اور بغیر کسی ڈائی کے، بغیر کسی کلر کے، اور انشاءاللہ وہ کالے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی خوبی اس نسخے کی یہ ہے کہ جو سب سے پہلا فائدہ دے گا کہ آپ کے پیٹ کا قبض بالکل جڑ سے رفع کر دے گا، پرانے سے پرانے نزلے کی تحریک ہو جائے گی، یعنی نزلہ جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، آشوب چشم زائل ہو جائے گا، دماغ، معدہ، جگر کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں انسان کے جسم میں یوں تو اللہ نے جتنے پارٹس بنائے ہیں سب کے سب بہت کام کے ہیں، لیکن دل، دماغ، معدہ، جگر اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جب ٹھیک رہتی ہیں تو انسان کی زندگی بڑی اچھی گزرا کرتی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے بھوک بڑھ جائے گی، اور ایسی بھوک نہیں بڑھے گی کہ صرف بھوک بڑھ جائے اور کھانا ہضم نہ ہو، بھوک بھی بڑھے گی، اور جتنا کھائیں گے اللہ کی رحمت سے بالکل ہضم ہوگا، ہاضمہ درست رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھوک بہتر ہوگی اور پھر ساتھ ساتھ میں وہ بھوک میں کھایا ہوا کھانا ہضم بھی ہو جائے، غذا خوب تحلیل بھی ہو جائے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے تو مردانہ طاقت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، قوت باہ خوب بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے آج کل جو ایک عام عارضہ لوگوں کو لگا ہوا ہے سرعت انزال کا، یعنی آپ جانتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹائمنگ نہیں ہے، طرح طرح کی چیزیں، انشاءاللہ وہ بھی بالکل جڑ سے زائل ہو جائے گی۔ اللہ کے بھروسے پر استعمال کریں۔ دیکھیے ویڈیو نسخے کی بتانے کی وجہ سے تھوڑی آج لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں، پورے نسخے کو سنیے گا اور استعمال کریے گا۔
گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تو اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ نسخہ پسند آئے گا اور انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔